وما وجدنا لأكثرهم من عہد، ہم نے نہیں پایا اکثر ان کو عہد کے پابند. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا اکثر ان کو عہد شکن. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، ان تمام پیغمبروں کے بعد حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے ظلم کیا معجزات کے ساتھ. فَانظُرْ، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا رہا انجام فسادیوں کا. وقال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں پیغمبر ہوں رب العالمین کا. حقیق جدیر، حقیق لائق، حقیق حری، حقیق لازم، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، ثابت ہے، لازم ہے یہ بات کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر برحق. کلام موثوق، کلام مؤکد. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس معجزہ تمہارے رب کے ہاں سے. فارسل معی بنی اسرائیل، پس جانے دے میرے ساتھ اسرائیلیوں کو. اسرائیلیوں کو اس نے بگاڑ میں پکڑا تھا، اسرائیلیوں کو فرعونیوں نے مشقت میں ڈالا تھا. اسرائیلیوں کے باہر انہیں شبہ تھا کہ ان میں موسیٰ پبوس ہوں گے، وہ میری حکومت ختم کرے گا. ان کو والے کہتے جو ڈر سی وہی مرسی، جس سے وہ ڈرا وہی اس کے ساتھ ہوا. جانے دو میرے ساتھ اسرائیلیوں کو. قال ان كنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا اگر آپ لائے ہیں کوئی معجزہ، فات بہا، لے آئیے اسے. ان كنت من الصادقین، امام راضی نے لکھا ہے فرعون سے پہلی غلطی ہو گئی، حضرت کو موقع دے دیا. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، حضرت نے اپنی لاٹھی ڈالی. حضرت کے ہاتھ میں ہم وقت لاٹھی ہوتی تھی. اخذ العصا من سنن المرسلین، لاٹھی رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے. ایک دفعہ ایک جلسے میں جا رہا تھا، ایک حاسد مولوی ملا. لاٹھی کیوں اٹھائی؟ تو میں لاٹھی کا یہ کونا اس کے پیٹ پہ رکھا، میں نے کہا اس کو پھاڑنے کے لیے. یقین کر لو رنگ زرد اور فق ہو گیا اس کا. اخذ العصا من سنن المرسلین، العصا لمن عصا، نافرمانوں کے لیے لاٹھی بہت اچھی ہے. $1800 ریال کی لاٹھی ہے. مفتی نظام الدین نے مجھے ایک لاٹھی دی تھی. وہ لاٹھی بڑی اچھی تھی لیکن اس کا یہ جھڑ رہا تھا، بہت خوبصورت تھی. بعد میں ان کے پاس ایسی ایک لاٹھی تھی، میرے پاس ملنے آئے تھے تو اس کو ایسے کیے ہوئے تھے کہ یہ لے نہ لے. دوست تھے بڑے. خیر اگلی مرتبہ جب ہم گئے لاٹھی لے آئے، میں نے کہا اندر 10-12 رکھی، ایک چن کے لے جاؤ. کہا اچھا. کہا حضرت یہ تو بہت ہی 3000. میں نے کہا نہیں 1800 کی ہے. لاٹھی رکھنا علماء کی شان ہے. سب تو نہیں رکھ سکتے کہ اب تفسیر والے سب ایک گھنٹہ اٹھائے نمازی ڈر جائیں گے کہ شاید آج کوئی پٹائی کرنے والا ہے. جب موقع ہو تو آدمی لاٹھی اٹھائے، جب موقع ہو. اخذ العصا من سنن المرسلین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو لاٹھی تھی، اس لیے علماء لکھتے ہیں جن کا ہمہ وقت ہو وہ پھر خطبے کے وقت بھی چوک پر لاٹھی پر خطبہ دے.
جب ہم وقت نہ ہو تو خاص خطبے کے لیے مسئلہ اختلافیہ ہے، عالمگیری میں کراہیت ہے، شامی میں سنیت ہے، لیکن اب حکیم الامت نے محاکمہ کیا کہ نہیں، جب آپ کے ویسے بھی ہے پھر تو خطبے میں ہونا بہت مناسب ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، ڈال دیا حضرت نے لاٹھی۔ اس لاٹھی کا قصہ آئے گا سورۃ قصص میں کہ یہ شعیب علیہ السلام کے ہاں جب حضرت بکری چرانے ٹھہر گئے اور حضرت نے اپنی بچی صفورہ کی شادی بھی ان سے کی، اس وقت شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی دی تھی، اور یہ لاٹھی آدم علیہ السلام جنت سے لائے، بڑی خاص چیز تھی۔ ایک بزرگ کے پاس لاٹھی تھی، کئی جگہ رہ گئی اور ہم نے پہنچائی، خیال نہیں ہوتا، شوق کے لیے لے تو رہ جائے۔ تو ایک دن ہمارے ساتھی کے منہ سے نکلا کہ اس پر کم از کم 4 لاکھ کے ہیرے لگے ہوئے، 4 لاکھ کے خالی ہیرے لگے ہوئے۔ وہ اس کو کویت میں کسی فوجی نے دیے، وہ اس سے بیعت ہوا ہے، پیری طریقت ہے۔ اس دن سے آج تک پھر وہ لاٹھی نہیں دیکھی ہے، گھر میں چھپا کے رکھی۔ 4 لاکھ کا سن لیا نا، ورنہ وہ 10 مرتبہ یہی اکسلو میں رہ گئے، ادھر رہ گئے، ادھر رہ گئے، اور اٹھاؤ ان کو پہنچاؤ۔ انہیں قدر نہیں تھی اس کی، لیکن ہم نے قدر پیدا کی یہ کہہ کر کہ اس پر جو ہیرے ہیں وہ 4 لاکھ کے ہیں۔ ایک لاٹھی ہے ہمارے ہاں، وہ کوہستان کے جنگل سے آئی، اور ایک ہی شاخ ہے، اور وہ زیتون کا ہے، زیتون کے درخت کا ہے۔ زیتون کو پشت میں کہتے ہیں خوانہ، خوانہ دغا زیتون ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت جی نے لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس نہ کہا وہ اژدہا بنا کھلم کھلا۔ الثعبان الذکر من الحیات، ثعبان مذکر سام کو کہتے ہیں۔ ناگہاں وہ اژدہا بنا اور دربار میں ایسا چلنے لگا، پھنا رہا تھا، پھنکار رہا تھا۔ امام رازی نے لکھا ہے باقاعدہ آواز نکالی اس نے، فرعون گھبرا گیا کہ یہ کس قسم کیا، اتنا بڑا اژدہا۔ ایک زمانے میں یہ واٹر پمپ کے پاس ایک سام تھا، آواز دیتا تھا رات کو، میں اس کے پیچھے گیا تو ایک آدمی یہاں راستے میں ملا، مجھے کہا مولانا دماغ صحیح ہے آپ کا، آپ علم پڑھ رہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کو، ہمارے راستے روک رہے ہیں آپ، خواہ وہاں بہت ظالم بچہ۔ اور پھر ہم واٹر پمپ میں ٹرین کرتے ہیں، آپ گلشن اقبال سے لاٹھی لے کے روانہ ہوا، یہ شام کو دیکھنا ہے۔ اللہ، اژدہا، آلوسی بغدادی نے لکھا ہے 100 گز لمبا اژدہا دیکھا گیا ہے، 100 گز لمبا، اور پورا جنگل اس کی وجہ سے سٹاپ ہو گیا تھا، بالکل کوئی درندہ اس میں نہیں جب وہ باہر آ جاتا۔ اور بخاری شریف میں زکوٰۃ نہ دینے والے کو جو سزا ملے گی، اس کے سر پر جو اژدہا ہے 2 سینگ ہوں گے، لہو قرنان وعلی راسہ زبیبتان۔ امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں میں نے ایک عربی سے سنا کہ صحرائے عرب میں ایسا اژدہا دیکھا گیا، اور اس کے سر پر جو سینگ ہے، یہ سینگ نہیں، زہر کی تھیلیاں ہیں، جب کسی کو ڈس لیتا ہے تو وہ لٹک جاتی، خالی ہو جاتی۔ اور ایسے اژدہا بھی ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر اونٹ چر رہا ہے، اژدہا نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد اس کی طرف پھونکا، اور اونٹ وہیں کا وہیں جل گیا، دم نکل گیا اور جلسنا شروع ہو گیا، آگ لگ گئی اس کے جسم۔ اس قسم کے زہر اور
تلاش کر کے جمع کر کے اور دھاتوں سے اس میں سے یہ بم بنے جو ایک ہی دھماکے سے بڑے بڑے شہر الٹ جاتے ہیں. ڈال دی حضرت نے لاٹھی، پس ناگہاں وہ اژدہا بن گیا کھلم کھلا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور آپ نے ہاتھ گریبان میں دیا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس ناگہاں وہ بالکل چمک رہا تھا دیکھنے والوں. حضرت کو کہا گیا تھا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، حضرت نے ہاتھ ایسے گریبان میں ملا اور یوں کیا، چودھری کے چاند کی طرح روشنی نکل رہی. فخر رازی نے کہا ہے اگر تیرا دماغ سیدھا ہے تو روشنی بہت ہے، نہیں ہے سیدھا تو پھر لاٹھی ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں.